ماشاء اللہ قاری صاحب. ناظرین اور حاضرین کرام، صدائے محراب آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ادارہ تعلیمات اسلامیہ خیابان سر سید راولپنڈی سے براہ راست ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے سرپرست مفسر قرآن، مفکر اسلام علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب. ہم ہمیشہ مستفیض ہوتے ہیں آپ کی فکر سے، اور آج اس فکر سے مستفیض ہو رہے ہیں ہم پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید افضال حسین شاہ صاحب قلندری بخاری زیب آستانہ عالیہ حیدریہ قلندریہ گوریاں شریف کی موجودگی میں. آپ صدارت فرما رہے ہیں آج کی اس تقریب کی. موضوع قیادت کا مصطفی انداز اور سید الکونین خود سیادت کے قیادت کے اعلیٰ ترین معیار پر قائم آپ کی ذات پر انوار سے ہم نے یہ خوشہ چینی کرنی ہے، اور اس کے لیے میں درخواست کرتا ہوں علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب سے. آپ سرپرست اعلیٰ ہیں ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان، ارشاد فرمائیں گے اور ہمارے کان آپ کی شیریں آواز کی طرف. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. انتہائی عزت کے لائق آج کی ہماری بزم کے صدر نشین پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید افضال حسین شاہ صاحب بخاری قلندری زیدہ مجدکم. عالی وقار ناظرین، سامعین، ارباب علم و دانش، گزشتہ پیر کی طرح آج بھی ہمارا عنوان مصطفی قیادت کی حکمتوں تک رسائی حاصل کرنا ہے. اس سے پہلے کہ میں کتاب و سنت کے چمنستان سے گل چینی کروں، میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک منطق سیرت ہوتی ہے اور ایک صورت سیرت ہوتی ہے. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. منطق سیرت سے مراد میری یہ ہے کہ جو انداز فکر تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ بھی سیرت کا ایک پہلو تھا.
لیکن آج ہم نے سرکار کی سیرت کے گلستان سے بہت سے پھول چن لیے ہیں، لیکن ہم بہت کم اس طرف بڑھے ہیں کہ حضور کا انداز فکر کیا تھا، آپ سوچتے کیسے تھے۔ سوچا جائے تو کسی شاخ پر پھول آنے سے پہلے شاخ کا عرفان زیادہ اہم ہوتا ہے۔ گلاب پیدا کرنے کے لیے اس مالی کا انداز گل نمائی بھی جاننا پڑتا ہے کہ پھول پیدا کیسے ہوتے ہیں۔ میری مراد منطق سیرت سے یہ ہے کہ حضور تو صاحب حسن تھے ہی، حضور نے وہ کون سے ضابطے دیے کہ ان ضابطوں کو اختیار کر کے بندہ بھی صاحب سیرت بن سکتا ہے۔ ہماری ریسرچ سائنس جتنی ہیں وہ یہ بات تو کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ تخلیق کیا جس معاشرے کے اندر اصولوں کی تجسیم کر دی، یعنی اپنا رنگ فکر اتار دیا۔ میں حضور کی سیرت کے یہ دونوں رخ پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں، اور یہ انسان کے اندر تبدیلی کا سبب بنتے ہیں۔ مثلا ایک مثال آپ کو دینے لگا ہوں کہ امریکہ کے 16ویں صدر ابراہم لنکن تھے۔ وہ صدر بننے سے پہلے کوئی بڑا آدمی نہیں تھا، ایک ترکھان کا بیٹا تھا، اور ایک بڑھی کا بیٹا، ترکھان کا بیٹا، جس احساس کمتری کا شکار ہو سکتا ہے وہ زبوں حالی اس کی شخصیت میں دکھائی دیتی تھی۔ اس نے اپنے اندر کے غبار سے نجات حاصل کرنے کے لیے فیصلہ کیا کہ میں بڑے لوگوں کا کردار پڑھوں جو بگ گنز ہیں، میں ان کی اسٹڈی کروں کہ شاید ان کے اصول میرے لیے روشنی کی شمع بن جائیں اور میں بہت کچھ پالوں۔ وہ خود ایک جگہ کہتے ہیں کہ قسمت اور بخت نے میرا ساتھ دیا اور میں نے حضور کی سیرت پڑھنا شروع کر دی۔ رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت انہوں نے پڑھی۔ بنیادی طور پر امریکہ اس وقت سلیوری سسٹم میں اور اس کے اندھیروں میں الجھا ہوا تھا۔ غلامی کا ایک نظام تھا جس کی مضبوط رسیوں نے اس قوم کو جکڑا ہوا تھا۔ تو ابراہیم کہتا ہے کہ ایک وار بھی معمولی ہوئی، 7 لاکھ آدمی امریکہ کے اندر قتل ہوئے اس جنگ میں،
لیکن وہ سلیوری سسٹم کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا اور قوم کا ہیرو بن گیا. تو اپنے خطبہ کے اندر اس نے کہا کہ یہ کامیابی میری نہیں ہے، یہ کامیابی مدینے والے رسول کی ہے، جن کے اصول اور جن کا انداز فکر اور جن کی حکمت حیات مجھے سائل مراد پر لے آئی. میں یہاں رک کر کے آج کا ایک ماتم آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. میری طرح آپ نے بھی اخبار میں پڑھا ہوگا کہ ایک معزز عدالت کی جج عورت نے چیختے ہوئے یہ لکھا کہ اے کاش کہ میں ان پڑھ ہوتی، میں نے اتنی ڈگریز نہ لی ہوتی، میں چوپائے چراتی ہوتی، میں اوپلے تھاپتی ہوتی، اگر جرم نہ ہوتا تو میں عدالت عظمیٰ کے سامنے خودکشی کر لیتی. جناب، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے اس سے غرض ہے کہ آج کا انسان اندر سے ابل رہا ہے. آج کا انسان اندر سے جل رہا ہے. منصبوں پر فائز لوگ بھی الہامہ بالحفیظ پکار رہے ہیں. ان کے اندر کا انسان پرسکون نہیں. اس عورت کا ایک جملہ میں آپ کے نظر کرنے لگا ہوں. اس نے کہا کہ اے کاش کہ مجھے ایسا کوئی نظام مل جاتا جس نظام میں میرے نفس کی عزت کا خیال کیا جاتا. آؤ میں آپ کو ریئل لیڈرشپ کے اوصاف بتاتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم اور دوسرے لوگوں کے لیڈر ہونے میں فرق یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی نفس کی عزت کو پائمال کرتے ہیں، اور میرے حضور بلال جیسی شخصیت کو حضور کہتے ہیں تم کیا کام کرتے ہو کہ مجھے جنت کے اندر بھی تمہارے جوتوں کی خشخش کی آواز آ رہی تھی. جناب، صاحب سیرت ہونا اور صاحب صورت ہونا، شاید آج تک ہم نے وہ کتابیں پڑھی اور لکھی اور بیان کی جن میں اوصاف صورت لوگوں کے سامنے لائے، لیکن سیرت کس طرح چینج پیدا کرتی ہے، تبدیلی کس طرح لاتی ہے، ہماری رسائی اس اہم عنوان تک نہ ہو سکی. ایک حوالہ میں آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. سنن ابی داؤد کا حوالہ ہے، رحمت عالمیہ کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ وقت قریب ہے جب قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو یوں بلائیں گی جس طرح کوئی کھانے والا کھانے کے پیالے کی طرف تمہیں بلاتا ہے. ایک صحابی اٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا تعداد تمہاری کم نہیں ہوگی، تم سیلاب کی جھاگ کی مانند ہو جاؤ گے.
دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اور تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا، وہن۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے جو دلوں میں آ جائے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ جس وقت یہ دو چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی تم کمزور ہو جاؤ گے۔ آئیے میں اخلاق فاضلہ کی اہمیت بتانے لگا ہوں۔ بنو امیہ کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مملکت کو ایڈمنسٹریشن کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ اوپر بادشاہ تھا اور نیچے دو حصوں میں، ایک میں حجاج بن یوسف زون ایڈمنسٹریٹر تھا اور دوسری طرف موسیٰ بن نصیر تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب موسیٰ سے کہا گیا کہ تم اسپانیہ، اسپین، سسلی اور ان علاقوں کی طرف بڑھنے والے ہو تو اپنے بیٹے عبدالعزیز کو سربراہ لگا دو، تو اس نے مسکرا کے جواب دیا کہ اس کام کے لیے طارق بن زیاد بہتر ہے، حالانکہ وہ ایک غلام تھا اور ساتھ ہی اس نے زہر میں بجھا ہوا ایک جملہ کہا کہ محمد بن قاسم نے کیا پایا ہے کہ حجاج بن یوسف نے اسے بلا کر کے اس کو شہید کروا دیا۔ میں کس خوشی میں اپنے بیٹے کو اس زون کا سربراہ بناؤں؟ اس نے کہا تھا کہ نرمی، فلیکسبلٹی، اخلاق فاضلہ، شرافت نفس، یہ دولت ہے۔ جو حاکم یہ اپنا لیتا ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مل جاتی ہے۔ اب میں تجزیہ کروں گا آپ کے سامنے کہ طارق بن زیاد نے جب کشتیاں جلائی تھیں تو اس نے کہا تھا کہ میں غلام ہوں، میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، میرے لیے آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، عزت کا راستہ صرف خدا کی راہ میں دشمن کے خلاف لڑنا ہے۔ لیکن میں اس اصول کی یافت کرتا ہوں کہ اس کے زون ایڈمنسٹریٹر نے یہ کہا تھا کہ اخلاق فاضلہ اور شرافت اور عزت نفس یہ وہ دولتیں ہیں جو علم کے دروازے کھولتی ہیں۔ اس نے فتح کے بعد انعامات مقرر کیے، جو کتاب لکھے گا اس کو یہ انعام ملے گا، جو سائنس کی انوینشن کرے گا اس کو یہ انعام ملے گا، جو بچے پڑھائے گا اس کو یہ ملے گا۔ اور اس طرف حجاج بن یوسف اپنے زون میں کاٹنے میں لگے رہے۔ علماء کو سعید ابن مسیب جیسی شخصیتیں شہید کر دی گئیں۔ یہی وجہ کہ اس دور میں اگر اس کے اثرات دیکھیں تو اسپانیہ میں مسلمانوں کا 700 سالہ اقتدار رہا، لیکن وہاں ابو خیان اندلسی جیسے لوگ پیدا ہوئے، وہاں جناب قاضی ایاز جیسے شفا کے مؤلف پیدا ہوئے، وہاں علامہ قرطبی جیسا الجامع لاحکام القرآن کا مؤلف ابھرا، وہاں ادیب پیدا ہوئے، وہاں رائٹرز پیدا ہوئے،
وہاں شعراء پیدا ہوئے، وہاں ادب کی زلفیں سلجھانے والے پیدا ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے حاکم کا قانون یہ تھا کہ عزت نفس دینا میں نے حضور سے سیکھا ہے، اور دوسری طرف کاٹنا، مارنا، شہید کرنا، یہ معاملات رہے۔ تو اس دور میں کوئی قابل ذکر آدمی نہ پیدا ہوا، تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت وحی کی روشنی میں لوگوں کا تزکیہ شروع کیا، تو آپ کے مصطفی انداز، ان میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ لوگوں کو ذلیل نہ کرو، عزت والوں کو عزت دو، اور احترام والوں کو احترام دو۔ یہ تھوڑی بڑی بات ہے کہ جناب کلمہ تو بعد میں پڑھا، حضور نے حاتم تائی کے بیٹے کے لیے چادر نہیں بچھائی۔ دراصل یہ اس بات کا ڈکلیریشن تھا، اس بات کا اعلان تھا کہ لوگوں جتنی عزت نفوس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں، دنیا کا کوئی راہبر اور دنیا کا کوئی رہنما نہ دے سکا۔ آؤ موازنہ کرتے ہیں ان دو باتوں کا کہ جناب وہ 48 لاز آف پار، یہ بڑی معروف کتاب ہے کہ 48 قوانین پاور حاصل کرنے کے، اس کا مؤلف بے شک 48 قوانین لکھتا ہے، لیکن وہاں یہ باتیں ملتی ہیں، جھوٹ اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو کہ لوگوں کو یقین آ جائے، لوگوں کو اتنا ذلیل کرو، ذلیل کرو کہ لوگ تمہارے تابعدار ہو جائیں، لوگوں کو اتنا تنگ کرو، اتنا تنگ کرو، اتنا تنگ کرو کہ لوگ تمہارے اقتدار کی حکمرانی کی گرفت تسلیم کر لیں۔ اس دستور کا کیا موازنہ ہے اس دستور کے ساتھ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی تفوق حاصل نہیں ہے۔ یہ تقوی ہے جو لوگوں کو عزت دیتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا ڈکلیریشن ہے سب تیری ذات سے، تاریخ بشر میں وہ عزم جو تھکتا نہیں طائف کے سفر میں۔ اے سید سادات، عنایت کی نظر ہو، اے سید سادات، عنایت کی نظر ہو، یہ عہد ہوس ڈوب چلا ظلمت شر میں۔ عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا۔ اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجيء به الريح۔ اے اللہ
میں ہر ایسی وبا سے تیری پناہ میں آتا ہوں جسے ہوا لے کر آتی ہے۔ عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، قرآن میں ہے نعت پیمبر، انور میرے دیوان میں ہے نعت پیمبر، کیا تو شاہ عقبا ہے میرے رخت سفر میں، وہ عزم جو تھکتا نہیں طائف کے سفر میں، ہے سبت تیری ذات سے تاریخ بشر میں۔ ماشاءاللہ قاری صاحب۔ ناظرین اور حاضرین کرام، صدائے محراب آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ادارہ تعلیمات اسلامیہ خیابان سر سید راولپنڈی سے براہ راست ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے سرپرست مفسر قرآن، مفکر اسلام علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ ہم ہمیشہ مستفیض ہوتے ہیں آپ کی فکر سے، اور آج اس فکر سے مستفیض ہو رہے ہیں ہم پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید افضال حسین شاہ صاحب قلندری بخاری زیب آستانہ عالیہ حیدریہ قلندریہ گوریاں شریف کی موجودگی میں آپ صدارت فرما رہے ہیں آج کی اس تقریب کی۔ موضوع قیادت کا مصطفی انداز، اور سید الکونین خود سیادت کے قیادت کے اعلیٰ ترین معیار پر قائم آپ کی ذات پر انوار سے ہم نے یہ خوشہ چینی کرنی ہے، اور اس کے لیے میں درخواست کرتا ہوں علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب سے، آپ سرپرست اعلیٰ ہیں ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان، ارشاد فرمائیں گے اور ہمارے کان آپ کی شیریں آواز کی طرف۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ انتہائی عزت کے لائق آج کی ہماری بزم کے صدر نشین پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید افضال حسین شاہ صاحب بخاری قلندری زیدہ مجدکم، عالی وقار ناظرین، سامعین، ارباب علم و دانش، گزشتہ پیر کی طرح آج بھی ہمارا عنوان مصطفی قیادت کی حکمتوں تک رسائی
حاصل کرنا ہے، اس سے پہلے کہ میں کتاب و سنت کے چمنستان سے گل چینی کروں، میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک منطق سیرت ہوتی ہے اور ایک صورت سیرت ہوتی ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ منطق سیرت سے مراد میری یہ ہے کہ جو انداز فکر تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ بھی سیرت کا ایک پہلو تھا، لیکن آج ہم نے سرکار کی سیرت کے گلستان سے بہت سے پھول چن لیے ہیں، لیکن ہم بہت کم اس طرف بڑھے ہیں کہ حضور کا انداز فکر کیا تھا، آپ سوچتے کیسے تھے۔ سوچا جائے تو کسی شاخ پر پھول آنے سے پہلے شاخ کا عرفان زیادہ اہم ہوتا ہے۔ گلاب پیدا کرنے کے لیے اس مالی کا انداز گل نمائی بھی جاننا پڑتا ہے کہ پھول پیدا کیسے ہوتے ہیں۔ میری مراد منطق سیرت سے یہ ہے کہ حضور تو صاحب حسن تھے ہی، حضور نے وہ کون سے ضابطے دیے کہ ان ضابطوں کو اختیار کر کے بندہ بھی صاحب سیرت بن سکتا ہے۔ ہماری ریسرچ سائنس جتنی ہیں وہ یہ بات تو کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ تخلیق کیا جس معاشرے کے اندر اصولوں کی تجسیم کر دی، یعنی اپنا رنگ فکر اتار دیا۔ میں حضور کی سیرت کے یہ دونوں رخ پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں، اور یہ انسان کے اندر تبدیلی کا سبب بنتے ہیں۔ مثلا ایک مثال آپ کو دینے لگا ہوں کہ امریکہ کے 16ویں صدر ابراہم لنکن تھے۔ وہ صدر بننے سے پہلے کوئی بڑا آدمی نہیں تھا، ایک ترکھان کا بیٹا تھا، اور ایک بڑھی کا بیٹا، ترکھان کا بیٹا، جس احساس کمتری کا شکار ہو سکتا ہے، وہ زبوں حالی اس کی شخصیت میں دکھائی دیتی تھی۔ اس نے اپنے اندر کے غبار سے نجات حاصل کرنے کے لیے فیصلہ کیا
کہ میں بڑے لوگوں کا کردار پڑھوں جو بگ گنز ہیں، میں ان کی اسٹڈی کروں کہ شاید ان کے اصول میرے لیے روشنی کی شمع بن جائیں اور میں بہت کچھ پالوں۔ وہ خود ایک جگہ کہتے ہیں کہ قسمت اور بخت نے میرا ساتھ دیا اور میں نے حضور کی سیرت پڑھنا شروع کر دی۔ رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت انہوں نے پڑھی۔ بنیادی طور پر امریکہ اس وقت سلیوری سسٹم میں اور اس کے اندھیروں میں الجھا ہوا تھا۔ غلامی کا ایک نظام تھا جس کی مضبوط رسیوں نے اس قوم کو جکڑا ہوا تھا۔ تو ابراہیم کہتا ہے کہ ایک وار بھی معمولی ہوئی، 7 لاکھ آدمی امریکہ کے اندر قتل ہوئے اس جنگ میں، لیکن وہ سلیوری سسٹم کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا اور قوم کا ہیرو بن گیا۔ تو اپنے خطبہ کے اندر اس نے کہا کہ یہ کامیابی میری نہیں ہے، یہ کامیابی مدینے والے رسول کی ہے، جن کے اصول اور جن کا انداز فکر اور جن کی حکمت حیات مجھے سائل مراد پر لے آئی۔ میں یہاں رک کر کے آج کا ایک ماتم آپ کے سامنے لانے لگا ہوں۔ میری طرح آپ نے بھی اخبار میں پڑھا ہوگا کہ ایک معزز عدالت کی جج عورت نے چیختے ہوئے یہ لکھا کہ اے کاش کہ میں ان پڑھ ہوتی، میں نے اتنی ڈگریز نہ لی ہوتی، میں چوپائے چراتی ہوتی، میں اوپلے تھاپتی ہوتی، اگر جرم نہ ہوتا تو میں عدالت عظمیٰ کے سامنے خودکشی کر لیتی۔ جناب، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے اس سے غرض ہے کہ آج کا انسان اندر سے ابل رہا ہے، آج کا انسان اندر سے جل رہا ہے۔ منصبوں پر فائز لوگ بھی الہامہ بالحفیظ پکار رہے ہیں، ان کے اندر کا انسان پرسکون نہیں۔ اس عورت کا ایک جملہ میں آپ کے نظر کرنے لگا ہوں۔ اس نے کہا کہ اے کاش کہ مجھے ایسا کوئی نظام مل جاتا جس نظام میں میرے نفس کی عزت کا خیال کیا جاتا۔ آؤ میں آپ کو ریئل لیڈرشپ کے اوصاف بتاتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم اور دوسرے لوگوں کے لیڈر ہونے میں فرق یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی نفس کی عزت کو پائمال کرتے ہیں، اور میرے حضور بلال جیسی شخصیت کو حضور کہتے ہیں تم کیا کام کرتے ہو کہ مجھے جنت کے اندر بھی تمہارے جوتوں کی خشخش کی آواز آ رہی تھی۔ جناب، صاحب سیرت ہونا اور
صاحب صورت ہونا. شاید آج تک ہم نے وہ کتابیں پڑھی اور لکھی اور بیان کی جن میں اوصاف صورت لوگوں کے سامنے لائے، لیکن سیرت کس طرح چینج پیدا کرتی ہے، تبدیلی کس طرح لاتی ہے، ہماری رسائی اس اہم عنوان تک نہ ہو سکی. ایک حوالہ میں آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. سنن ابی داؤد کا حوالہ ہے. رحمت عالمیہ کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ وقت قریب ہے جب قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو یوں بلائیں گی جس طرح کوئی کھانے والا کھانے کے پیالے کی طرف تمہیں بلاتا ہے. ایک صحابی اٹھے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا، تعداد تمہاری کم نہیں ہوگی، تم سیلاب کی جھاگ کی مانند ہو جاؤ گے. دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اور تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا. وہن. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے جو دلوں میں آ جائے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. جس وقت یہ دو چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی تم کمزور ہو جاؤ گے. آئیے میں اخلاق فاضلہ کی اہمیت بتانے لگا ہوں. بنو امیہ کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مملکت کو ایڈمنسٹریشن کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. اوپر بادشاہ تھا اور نیچے دو حصوں میں، ایک میں حجاج بن یوسف زون ایڈمنسٹریٹر تھا اور دوسری طرف موسیٰ بن نصیر تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب موسیٰ سے کہا گیا کہ تم اسپانیہ، اسپین، سسلی اور ان علاقوں کی طرف بڑھنے والے ہو، تو اپنے بیٹے عبدالعزیز کو سربراہ لگا دو. تو اس نے مسکرا کے جواب دیا کہ اس کام کے لیے طارق بن زیاد بہتر ہے. حالانکہ وہ ایک غلام تھا اور ساتھ ہی اس نے زہر میں بجھا ہوا ایک جملہ کہا کہ محمد بن قاسم نے کیا پایا ہے کہ حجاج بن یوسف نے اسے بلا کر کے اس کو شہید کروا دیا. میں کس خوشی میں اپنے بیٹے کو اس زون کا سربراہ بناؤں. اس نے کہا تھا کہ نرمی، فلیکسبلٹی، اخلاق فاضلہ، شرافت نفس، یہ دولت ہے. جو حاکم یہ اپنا لیتا ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مل جاتی ہے. اب میں تجزیہ کروں گا آپ کے سامنے کہ طارق بن زیاد نے جب کشتیاں جلائی تھیں تو اس نے کہا تھا کہ میں غلام ہوں، میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، میرے لیے آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے. عزت کا راستہ صرف خدا کی راہ میں دشمن کے خلاف لڑنا ہے. لیکن میں اس اصول کی یافت کرتا ہوں
کہ اس کے زون ایڈمنسٹریٹر نے یہ کہا تھا کہ اخلاق فاضلہ اور شرافت اور عزت نفس یہ وہ دولتیں ہیں جو علم کے دروازے کھولتی ہیں. اس نے فتح کے بعد انعامات مقرر کیے. جو کتاب لکھے گا اس کو یہ انعام ملے گا، جو سائنس کی انوینشن کرے گا اس کو یہ انعام ملے گا، جو بچے پڑھائے گا اس کو یہ ملے گا. اور اس طرف حجاج بن یوسف اپنے زون میں کاٹنے میں لگے رہے. علماء کو سعید ابن مسیب جیسی شخصیتیں شہید کر دی گئیں. یہی وجہ کہ اس دور میں اگر اس کے اثرات دیکھیں تو اسپانیہ میں مسلمانوں کا 700 سالہ اقتدار رہا، لیکن وہاں ابو خیان اندلسی جیسے لوگ پیدا ہوئے. وہاں جناب قاضی ایاز جیسے شفا کے مؤلف پیدا ہوئے. وہاں علامہ قرطبی جیسا الجامع لاحکام القرآن کا مؤلف ابھرا. وہاں ادیب پیدا ہوئے، وہاں رائٹرز پیدا ہوئے، وہاں شعراء پیدا ہوئے، وہاں ادب کی زلفیں سلجھانے والے پیدا ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے حاکم کا قانون یہ تھا کہ عزت نفس دینا میں نے حضور سے سیکھا ہے، اور دوسری طرف کاٹنا، مارنا، شہید کرنا یہ معاملات رہے. تو اس دور میں کوئی قابل ذکر آدمی نہ پیدا ہوا. تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت وحی کی روشنی میں لوگوں کا تزکیہ شروع کیا تو آپ کے مستفی انداز ان میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ لوگوں کو ذلیل نہ کرو، عزت والوں کو عزت دو اور احترام والوں کو احترام دو. یہ تھوڑی بڑی بات ہے کہ جناب کلمہ تو بعد میں پڑھا. حضور نے حاتم تائی کے بیٹے کے لیے چادر نہیں بچھائی. دراصل یہ اس بات کا ڈکلیریشن تھا، اس بات کا اعلان تھا کہ لوگوں جتنی عزت نفوس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں دنیا کا کوئی راہبر اور دنیا کا کوئی رہنما نہ دے سکا. آؤ موازنہ کرتے ہیں ان دو باتوں کا کہ جناب وہ 48 لاز آف پار، یہ بڑی معروف کتاب ہے کہ 48 قوانین پاور حاصل کرنے کے. اس کا مؤلف بے شک 48 قوانین لکھتا ہے، لیکن وہاں یہ باتیں ملتی ہیں، جھوٹ اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو کہ لوگوں کو یقین آ جائے. لوگوں کو اتنا ذلیل کرو، ذلیل کرو کہ لوگ تمہارے تابع دار ہو جائیں. لوگوں کو اتنا تنگ کرو، اتنا تنگ کرو، اتنا تنگ کرو کہ لوگ تمہارے اقتدار کی حکمرانی کی گرفت تسلیم کر لیں. اس دستور کا کیا موازنہ ہے اس دستور کے ساتھ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی تفوق حاصل نہیں ہے. یہ تقوی ہے جو لوگوں کو عزت دیتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا ڈکلیریشن